بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی. شمس و قمر کو پیدا کیا، شجر و حجر کو پیدا کیا، بر و بحر کو پیدا کیا. یہ سب انسانوں کے لیے، یہ بہتے آبشار اور یہ دریا، یہ سمندر اور یہ نباتات، جمادات اور یہ جتنے بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیے. اللہ تعالیٰ انسان کو یہ چیزیں اپنے فضل سے عطا فرما رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الدنیا خلقت لکم. اچھی طرح جان لیجئے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. دنیا کس کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. دنیا کی ہر چیز تمہاری ہے، دنیا کی ہر چیز تمہاری ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے. حتیٰ کہ جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے، جو چیزیں حرام ہیں آدمی پر، ان کے بارے میں بھی یہ ریسرچ ہے اور علماء کا باضابطہ فتویٰ ہے. اگر مجبوری کے وقت میں اس کے بغیر علاج کی ضرورت اس کے بغیر علاج نہ ہوتا ہو تو اس کا استعمال بھی جائز ہے، اس کا استعمال بھی جائز ہے. اور آج کل بہت سی دوائیں ایسی مارکیٹ میں آ رہی ہیں، سائنس ایسی دواؤں کو لا رہی ہے جس کا علاج ان ایسی چیزوں میں پوشیدہ ہے جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے. ان چیزوں میں بھی اللہ نے علاج رکھا ہے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، سب کس کے لیے ہیں؟ بتائیے کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے، انسان کے لیے ہیں، ہم اور آپ کے لیے ہیں. دنیا کی ہر چیز، ہر شے صاف طور پہ ارشاد فرما دیا گیا، ان الدنیا خلقت لکم. دنیا تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہے. اس بات کو سن کے کہیں کنفیوز ہو جائیں گے اور کہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کہیں اس کی حقیقت کو سمجھنے سے انسان قاصر ہو جائے گا. اس کے فوراً بعد اللہ کے رسول تاجدار دو عالم، رحمت کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اچھی طرح یاد رکھ لو، تم کو دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. دنیا تو تمہارے لیے ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں ہو. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اسی کو قرآن بیان کرتا ہے
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میری توحید کا پرچم لہرائیں اور میرے نبی کی رسالت کو مانیں، میری کتاب کو سینے سے لگائیں اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت بہت مواقع دیتا ہے، بہت مواقع دیتا ہے کہ انسان اپنے رب سے جڑ جائے، انسان اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ دنیا کی یہ رونقیں، دنیا کی یہ رنگینیاں، دنیا کی یہ ظاہری چمک دمک انسان کو خدا سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا کی دولت میں انسان کیا گیا؟ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گیا۔ دنیا کی دولت کے پیچھے کمانے میں ایسا لگا کہ اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مثال آپ کے سامنے فون کے ذریعے سے، موبائل فون کے ذریعے سے دی تھی۔ دنیا کے اندر ہر چیز اپنے مقصد کے لیے کام کر رہی ہے۔ آپ غور کیجئے، میں اصل موضوع پہ آؤں گا، لیکن یہ جو تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو اصل موضوع کو سمجھیں گے۔ اس لیے اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سننے کی کوشش کیجئے۔ دنیا کی ہر چیز اپنے مقصد کے لیے کام کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جس طرح سے سورج کے نکلنے کا مقصد روشنی کا دینا ہے۔ بتائیے، سورج نکلتا ہے اور روشنی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ جب سورج ظاہر ہو جائے، سورج آ جائے اور اس کے بعد روشنی نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور جب سورج کا غروب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں روشنی نہ ہو بلکہ اندھیرا ہو جائے، اب بتائیے سورج اپنے مقصد میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اسی طریقے سے دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لیجئے، ہر چیز اپنے مقصد کے حساب سے چل رہی ہے۔ ہر چیز اپنے مقصد، اپنے ٹارگٹ اور اپنا جو گول اس نے متعین کیا ہوا ہے اس کے حساب سے چل رہی ہے۔ حتیٰ کہ گاڑی ہم جو خریدتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹریولنگ، یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے وہاں جانا۔ اگر وہ کام نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب بیکار ہو گئی ہے، ناکارہ ہو گئی ہے، اس کو پھینک دو، ایک دوسری گاڑی کو لو، اس کو فروخت کر دو، اب یہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہی۔ کیوں؟ مقصد سے ہٹ گئی۔ جب تک مقصد پہ قائم تھی ہم اس کو دھوتے بھی تھے، اس کو سجاتے بھی تھے، اس کو استعمال بھی کرتے تھے، اس کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے، اس میں پیٹرول بھی ڈالا کرتے تھے اور وقت پہ سروسنگ بھی کرایا کرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ اپنے مقصد پہ قائم تھی، وہ اپنے مقصد کو ادا کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنا مقصد چھوڑ دیا، ہمارے لیے وہ کیا بن گئی؟ ناکارہ بن گئی، ناکام بن گئی، ناقابل برداشت ہو گئی۔ اسی طریقے سے موبائل فون، اس کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے اس کو بنایا گیا؟ کالنگ کے لیے، بات چیت کے لیے، کہ فلاں کسی جگہ پہ بیٹھ کر کال کرے اور کسی اور علاقے میں بیٹھ کر آدمی اس کا جواب دے اور رابطہ بحال ہو جائے اور تعلق میں آ جائے۔ اس کام کے لیے وہ موبائل کو وجود دیا گیا۔ اس کے اندر اب کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں دیکھیے، اس کے اندر اب ہر بنا فون کے اندر آ گئی ہے، ہر مصیبت فون کے اندر آ گئی ہے۔ واٹس ایپ اس میں آ گیا، اسنیپ چیٹ اس میں آ گیا، اور انسٹاگرام اس میں آ گیا، ٹویٹر ایکس اس میں آ گیا، اور نہ جانے کیمرہ اس میں آ گیا، گانے سننے کے کتنے ایپس ہیں اس میں آ گئے، ٹی وی اس میں آ گئی، یوٹیوب اس میں آ گیا، کتنی خرافات ہیں، سب خرافات اس میں آ گئی۔ ارے آئی ہیں نہیں آئی ہیں؟ ہم سب لوگ فون استعمال کرتے ہیں نا، سب لوگ فون، سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ لیکن آپ ذرا بتائیے، آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچ کے بتائیے کہ جب سامنے والا ہم کو کال کرتا ہے، چاہے یوٹیوب چل رہا ہو، چاہے انسٹاگرام چل رہا ہو، چاہے فیس بک چل رہا ہو، وہ سب کاموں کو ختم کر کے یہ بتا دے گا کہ بھئی آپ کو کال آ رہا ہے۔ سب چیزیں بند کر دے گا اور یہ بتائے گا کہ آپ کو کال آ رہا ہے۔ وہ اپنا مقصد نہیں بھولا، وہ بتا رہا ہے کہ میں اسی مقصد کے لیے ہوں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اوپر کی ہیں، یہ سب چیزیں غیر ضروری ہیں، اصل چیز کالنگ ہے، اس لیے میں آپ کو اپنی اسکرین پر کالنگ دکھا رہا ہوں۔ اب آپ ذرا غور کر لیجئے، ایک معمولی قسم کا فون، وہ اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہے، اپنے مقصد کو اس نے فراموش نہیں کیا، بلکہ جس بھی کام میں پڑا ہوا ہے اپنے مقصد کو یاد رکھا ہوا ہے۔ لیکن انسان اللہ نے جسے عقل دیا،
اللہ نے جسے شعور دیا، اللہ نے جسے دماغ دیا، اللہ نے جسے صلاحیتیں دی، اللہ نے جسے قوت بصارت دی، اللہ نے جسے قوت سماعت دی، اللہ نے جسے قوت گویائی دی، کتنی نعمتوں میں اللہ نے انسان کو مالا مال کر رکھا ہے، کتنی نعمتوں کی بارشیں اللہ نے انسان پر برسائی ہیں، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن بیان کر رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اگر گننے لگ جاؤ گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے، شمار نہیں کر پاؤ گے، شمار نہیں کر پاؤ گے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ میں اس لیے عموماً کہا کرتا ہوں جس چیز کی ناقدری ہو رہی ہے اس چیز سے محروم افراد کو دیکھیے، نعمت کی قدر پیدا ہوگی۔ اگر آنکھ کے سلسلے میں ناقدری کر رہے ہو، جاؤ جا کے کسی اندھے سے پوچھو کہ آنکھ کی قیمت کیا ہے، اور اگر کان کے سلسلے میں ناقدری کر رہے ہو، جاؤ کسی بہرے سے پوچھو کہ کان کی قیمت کیا ہے، زبان کی ناقدری کر رہے ہو تو جاؤ کسی گونگے سے پوچھو کہ زبان کی قیمت کیا ہے، پیر کی ناقدری کر رہے ہو تو جاؤ کسی لنگڑے اور لولے آدمی سے پوچھو کہ پیر کی قیمت کیا ہے، اگر کسی اپنے ہاتھوں کی ناقدری کر رہے ہو تو جاؤ کسی اس شخص کے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اس سے جا کے پوچھو کہ ہاتھوں کی قیمت کیا ہے۔ کبھی کبھی ہاسپٹل کا چکر لگا لیا کرو، وہاں جا کے بیٹھا کرو، دیکھا کرو کہ بھئی اللہ نے ہم کو کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپیوں کے مالک افراد ایک سانس کے لیے تڑپ رہے ہیں، زندگی کی ایک رمق کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو موقع مل جائے ہم ایک وصیت کر دیں، ہم ایک وصیت نامہ لکھ دیں، بس اتنی کی ہم کو مہلت مل جائے، لیکن ان کے پاس ہزاروں روپیے ہونے کے باوجود بھی مہلت نہیں ہے، لاکھوں روپیے ہونے کے باوجود بھی مہلت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو کیا نہیں دیا ہے بتائیے، کیا کیا نعمتوں سے مالا مال نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی اور قدرتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ میں غور کرو، اپنے آپ کے اندر جھانکو، اپنے آپ کے اندر دیکھو، تمہیں قدرت کے نمونے دکھیں گے، تمہیں اللہ کی نعمتیں دکھیں گی، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اس لیے اپنی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی ناشکری اور ناقدری کرنے کے بجائے اپنے مقصد میں واپس آنا ہے۔ آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہاں کوئی میلہ ہے، یہاں کوئی بازار ہے، یہاں کوئی تماشا ہو رہا ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں؟ نہیں، ہمارا یہاں پہ آنا، یہاں پہ بیٹھنا اور ہمارا یہ بات کو سننا دین سیکھنے کی غرض سے، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے ہے۔ اس مقصد سے ہم یہاں آئے ہیں۔ یہ مقصد حاصل ہوتا ہے تو ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو پتہ نہیں پچھلے کتنے سالوں سے شب برات کے موقع پہ، شب معراج کے موقع پہ اور شب قدر کے موقع پہ اور نہ جانے کتنے جلسوں میں ہم نے بڑے بڑے علماء کی، اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی باتیں سنی، لیکن اگر ہم کو آج نہیں بدلنا ہے اور اگر نیت بدلنے کی نہیں ہے تو کسی کی بات سننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلا کام میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ رکھوں گا کہ آپ اپنی نیتوں کو خالص کر کے یہاں بیٹھیں، نیت کو صاف کریں کہ ہم یہاں پہ جو آئے ہیں صرف چند منٹ کے لیے، چند گھنٹے کے لیے بات سننے کے لیے نہیں، صرف ایک رات کی عبادت کے لیے نہیں، بلکہ پوری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں اسلامی انقلاب لانے کے لیے، ایمانی انقلاب لانے کے لیے اور اپنی زندگی میں اخلاق لانے کے لیے، اپنی زندگی میں کریکٹر لانے کے لیے اور اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات لانے کے لیے، اس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ میں سے ہر فرد اس مقصد کا اپنے دل میں عزم کرتا ہے نا انشاءاللہ۔ ہم لوگ یہاں بیکار میں فضول نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرا بھی گفتگو کرنا، آپ کا بھی گفتگو سننا، یہ صرف بات نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے مقصد کے خاطر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ ہے اپنے آپ کی تبدیلی اور اپنے آپ کو دین پر اور اسلام پر جمع دینا۔ یہ سب سے اہم ضرورت اور سب سے اہم کام ہے۔ اس لیے مقصد کو صاف کر کے آپ اس مجلس میں شریک ہوئیے اور ہماری گفتگو کو سنیے۔ سامعین محترم، آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے
جسے شب برات کہا جاتا ہے، لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کے سلسلے میں تقریباً 25-26 روایتیں منقول ہیں، کتب احادیث میں آئی ہیں۔ بعضوں نے بعض روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، شدید الضعف بھی پایا جاتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن امت کا ایک طبقہ شب برات کی اہمیت کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ رات کوئی رات ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ حدیث مبارکہ کا ایک اصول اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچے علماء سے، دین کے جاننے والوں سے رجوع کیے بغیر انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہے ہیں، اور جس بھی کسی اسکالر کی بات اچھی لگ رہی ہے اس کے حساب سے چلنا شروع کر دیتے ہیں، دل کے یقین کے بغیر اور اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو صحیح مسئلے میں صحیح مسئلہ دیے بغیر ہم کسی کی بھی اقتدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور انٹرنیٹ پر آج بہت کچھ چل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سے نوجوان کالجوں میں پڑھنے والے بچے شب برات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا سرے سے انکار کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کوئی رات ہی نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، حدیث پاک میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ایسا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حالانکہ 25 روایتیں 26 روایتیں علماء نے نقل فرمائی ہیں، اور یہ ایک حدیث مبارکہ کا ایک اہم اصول ذہن میں رکھ لیجئے، فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے، فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اگر حدیث مبارکہ میں ایک روایت مختلف طریقوں سے، یعنی مختلف اس کے روایت کرنے والے راویوں سے ایک ہی مضمون کی پہنچی ہے تو وہ کافی ہو جائے گی، اب وہ ضعیف نہیں رہے گی، اب وہ ضعیف نہیں رہے گی بلکہ اس کا درجہ حسن تک پہنچ جائے گا۔ ایک ہی روایت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور مختلف طریقوں سے ہو ایک مضمون کی، تو پھر اس کی فضیلت ثابت ہو جائے گی، اس سے فضیلت بیان کرنا درست ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں، وہ حدیثیں انتہائی شدید ضعیف ہیں، اس سے استدلال درست نہیں ہے، وہ کم علمی کی بنا پر کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ ہاں ضعیف ہے حدیث، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن جب حدیث ضعیف 26 راویوں سے منقول ہو جائے تو اب اس کا درجہ ضعیف نہیں رہتا بلکہ وہ حسن تک پہنچ جاتا ہے، جس سے فضیلت ثابت کرنا درست ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوجوان بچے کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں، قرأت فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا، آمین بالسر آمین بالجہر، اور رفع الیدین، اور اسی طریقے سے سینے پر ہاتھ باندھنا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ کہہ کے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق وہ غلط ہے کہہ کر اس طرح پڑھنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ اگر اس پر ضد ہے تو وہ ان کا کام غلط ہے، دین اور شریعت کے حساب سے غلط ہے۔ آپ لکھ لیجئے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ بھی منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ بھی منقول ہے۔ ہمارے باپ دادا یا ہم جنہوں نے دین سیکھا وہ کوئی غلط طریقے پہ نہیں تھے کہ آج آپ کو دین صحیح سمجھ میں آ رہا ہے، آج آپ کو دین صحیح سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسکالر کون سے بچے، اب اللہ معاف فرمائے، اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے بچے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن سے دلیل لا کے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنا دو۔ جس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، جس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو چھوڑ دیجئے، کلمہ طیبہ تک نہیں آتا، وہ اب ہم سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی دلیل پوچھ رہے ہیں۔ کم علمی اور انتہائی حماقت کہاں تک آ گئی ہے آپ دیکھیے۔ آپ اپنا کام کریے، میں اس پہ آپ کو نہیں روکتا، تنقید نہیں ہے، میرا مزاج بھی تنقیدی نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، آپ کو کرنا ہے خوشی سے کریے، لیکن ہم کو غلط مت بولیے، ہم کو غلط مت بولیے۔
ہماری نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہمارے اعمال بھی نبی سے ثابت ہے، ہمارا اس رات میں جمع ہو کے اس کی فضیلت کا اعتراف کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے دین انٹرنیٹ سے مت سیکھیے، دین انٹرنیٹ سے مت سیکھیے، دین انجینئروں سے مت سیکھیے، دین ایڈوکیٹ سے مت سیکھیے، دین تاجروں سے مت سیکھیے، دین سائنسدانوں سے مت سیکھیے، دین کے جاننے والوں سے سیکھیے، دین کے واقفیت رکھنے والوں سے سیکھیے، دین علماء سے سیکھیے۔ میں اس سلسلے میں آپ حضرات، میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن انتہائی اہم اور اس پر بولنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ بہت شدت سے ہمارے نوجوان، بہت آسانی سے ہمارے نوجوان جو ہے اپنے اسلاف پر، اپنے اکابر پر، اپنے علماء پر، اپنے بزرگوں پر شک کر رہے ہیں۔ نماز کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں، اور باقاعدہ الگ سے جماعت بنا کے نماز پڑھتے ہیں، الگ سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت ہے، یہ دین کے نام پہ فرقہ واریت ہے جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو ختم کیجئے بھائی، اور شریعت اور دین علماء سے سیکھیے۔ ہم یہاں پہ تو بیوقوف نہیں بنتے کہ ہم کو گھر بنانا ہے اور جا کے ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے گھر کا ایک اچھا نقشہ تیار کر دیجئے۔ ہم کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اب جا کے انجینئر سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نقشہ ہمارے پیٹ پہ بنا دیجئے جس سے ہم کو جو ہے ہمارا پیٹ کا درد چلے جائے۔ نہیں، ہم کو یہاں نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم دوا کے لیے ڈاکٹر کا انتخاب کریں گے کیونکہ وہ اس کا ماہر ہے، وہ اس کا ماہر ہے، تبھی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ پیٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، نارمل ڈاکٹر بھی نہیں ہونا، بلکہ کون ہونا؟ اسپیشلسٹ ہونا۔ دماغ میں اگر کوئی پرابلم آ گیا تو برین اسپیشلسٹ ہونا، ہارٹ میں اگر کوئی پرابلم آ گیا تو ہارٹ اسپیشلسٹ ہونا، اور ہڈیوں میں کوئی پرابلم آ گیا تو بون اسپیشلسٹ ہونا۔ ارے بھائی مانتے ہیں نہیں، میں اس مذمت نہیں کر رہا ہوں، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہڈیوں میں درد ہو اور جا کے ہم کسی تاجر سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے ہڈیوں کا درد دور کر دیجئے، یہ بیوقوفی نہیں ہے تو اور کیا ہی ہے؟ یہاں تو ہم کو بات نہیں سمجھ، ہم یہاں پہ تو بیوقوف نہیں ہیں۔ ہم کسی ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم کو ہمارا گھر بنا کے دے دیجئے، ہم کسی ڈاکٹر سے نہیں کہتے۔ ہم کسی انجینئر سے یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم کو پیٹ کے درد کی دوا لکھ کے دیجئے، سر درد کی دوا لکھ کے دیجئے۔ تو پھر اللہ معاف فرمائے، کیا ہو گیا ہے قوم کو کہ وہ علماء سے دین سیکھنے کے بجائے انجینئروں سے دین سیکھ رہے ہیں جن کو دین کی شد بد نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہے قوم کو کہ وہ علماء سے دین سیکھنے کے بجائے ڈاکٹروں سے دین سیکھ رہے ہیں جن کو دین کی شد بد نہیں ہے؟ تھوڑی بہت واقفیت سے میں انکار نہیں کر رہا، تھوڑی بہت واقفیت ٹھیک ہے، لیکن مسائل کا علم وہ علماء سے سیکھیں۔ اگر مسائل کا علم اگر آپ انجینئروں سے سیکھیں گے، اب آپ ڈاکٹروں سے سیکھیں گے، آپ سائنسدانوں سے سیکھیں گے، اگر آپ تاجروں سے سیکھیں گے، کان کھول کر سن لیں، مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، بڑے زور و شور سے کہہ رہا ہوں، بڑی ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گمراہی کے گڑھے میں جا گریں گے، گمراہی کے گڑھے میں جا گریں گے۔ اس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سبھی افراد اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم دین کس سے سیکھیں گے؟ بولیے کس سے سیکھیں گے؟ علماء کرام سے۔ ان کی عظمت بھی کریں گے، ان کی عزت بھی کریں گے، ان کا احترام بھی کریں گے، اس لیے کہ یہ دین سکھانے والے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں، موت قبیلۃ ایسر من موت عالم، موت قبیلۃ ایسر من موت عالم۔ ایک قبیلے کا مر جانا یہ زیادہ آسان ہے ایک عالم کی موت سے۔ قبیلہ مر گیا غم کی بات نہیں ہے، اور ایک قبیلہ پیدا ہو جائے گا، لیکن عالم مر جائے تو وہ اپنے سینے میں جو علم چھپا کے رکھتا ہے، اپنے سینے میں جو علم ہے اس کو بتلانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا نقصان اس سے زیادہ ہے۔ ایک عالم کی وفات کا نقصان پورے قبیلے کی وفات سے زیادہ ہے۔ اتنی فضیلت بیان کی گئی، حتیٰ کہ عالم کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر کیسی ہوگی بتائیے، میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر کیسی ہوگی؟ حضور کا مقام کہاں؟ ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حضور کے مقام کو ناپیں؟ اور حضور کے مقام کا ہم شاید تذکرہ بھی کریں تو حق ادا نہیں ہوگا،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا، حتیٰ ہم یہی کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر لفظوں میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضور کا ہے، اس سے بڑھ کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہ ہوا، ہزار بار گشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار اگر میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، تب بھی تیرا نام کہنا بے ادبی کی انتہا ہے، تب بھی تیرا نام کہنا بے ادبی کی انتہا ہے۔ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ؟ ایک تو وہ اتنے بڑے مرتبے پر، اور کہاں ایک امتی، ایک تو وہ رفعتوں عظمتوں منزلوں کے اتنے عالی مقام پر، اور کہاں ایک ادنا امتی۔ بتائیے دونوں میں کوئی جوڑ ہے؟ نہیں، آسمان اور زمین کا فرق ہے، آسمان اور زمین کا فرق ہے اتنے بڑے درجے پر۔ فرمایا جس طرح میرا مقام اس ایک عام آدمی کے مقابلے میں ہے، ایسے ہی میری جگہ پہ ایک عالم کو رکھیے، عالم کا مقام میرے مقام کی طرح ہے ایک عام آدمی سے۔ عالم کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے تشبیہ دے کے دیے کہ عالم کا مقام میرے مقام کی طرح ہے۔ اس لیے عظمت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، اور انہی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا چاہیے۔ میں حضرت فقیہ النصر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل کر کے اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا کہ عالم کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرو، عالم سے بدظنی نہ رکھو، عالم اگر کوئی عمل نہیں بھی کر رہا ہے تو تم مت بولو، کیا پتا کہ اللہ کا اس سے خاص فضل نازل ہو جائے، وہ اس کی مغفرت کرا کے جنت میں پہنچ جائے اور تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ تو حدیث پاک کا مقولہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وضاحت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ فرمایا عالم کی بے حرمتی کرنے والے کا چہرہ قبر میں رکھنے کے بعد دیکھ لیجئے قبلے سے پھیر دیا جائے گا، قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے حافظ کی بے عزتی کرنے والے کے نسل میں حافظ نہیں پیدا ہوگا، عالم کی بے عزتی کرنے والے کی نسل میں عالم نہیں پیدا ہوگا، مفتی کی بے عزتی کرنے والے کی نسل میں کوئی مفتی اور تقوی والا آدمی نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ہم کوئی سرکاری ملازم کو تکلیف پہنچانے میں ڈرتے ہیں، پولیس کا ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا جرم ہے، کیوں بھائی سرکاری آدمی ہے، پتہ نہیں جیل کے اندر چلا جائے گا۔ ارے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کہ بھائی پولیس کے اوپر ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا جرم ہے؟ ہاتھ ایک معمولی آدمی کو اٹھا دیا تو کیس بھی بک نہیں ہوتا، لیکن اگر پولیس کو اٹھا دیا جائے تو کیوں؟ وہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی تو آنکھ، اس کو بھی تو آنکھ، اس کا بھی کلہ، اس کا بھی کلہ۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ سرکاری آدمی ہے، سرکاری آدمی ہونے سے اس کی عظمت بڑھ گئی۔ یاد رکھیے یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کی بے توقیری کریں گے ایک عام آدمی کی بے توقیری کی طرح نہیں ہوگا، علماء کی بے عزتی ایک عام آدمی کی طرح بے عزتی نہیں ہوگی، اللہ اس پہ سخت ناراض ہوں گے، اللہ اس پہ سخت ناراض ہوں گے۔ الغرض دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ بتائیے دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ علماء سے۔ میں نے دو باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں، دونوں باتوں کو دہرا رہا ہوں۔ پہلی چیز بتائیے، مقصد ہمارا صاف ہو، ہم یہاں پہ کس لیے آئے؟ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات، علماء کی عظمت اور علماء سے دین سیکھیں۔ اسی کے ضمن میں تیسری بات کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، شب برات کی فضیلت، یہ ساری تقریر اسی بنیاد پہ ہوئی ہے، یہ ساری گفتگو فضیلت والے مرحلے پہ ہوئی ہے کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی یوٹیوب پہ کوئی مقرر آ کے آپ سے کہے کہ فضیلت کوئی ثابت نہیں ہے، آپ اس کی بات ہرگز مت مانیے، وہ سراسر جھوٹ ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے، دروغ گوئی ہے اور کذب پر مبنی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے خطبے میں پڑھ کے سنایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتے ہیں
فرماتی ہیں ان اللہ تبارک و تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ندا لگاتے ہیں، ایک منادی ندا لگاتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مدد کا چاہنے والا ہو، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، هل من سائل فاعطيه، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو جو مغفرت کا مانگنے والا ہے، اللہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، قبیلے بنو کلب کے بکری کے بالوں کے بقدر، قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ تعالیٰ آج کی رات میں امت کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو معاف فرماتے ہیں۔ قبیلے بنو کلب وہ قبیلہ تھا عرب میں جن کے پاس بہت بکریاں تھیں، ہر آدمی کے پاس بکریاں ہوتی تھی، ایک دو بھی بکریاں نہیں بلکہ ریوڑ ہوا کرتے تھے، کسی کے پاس 400، کسی کے پاس 500، کسی کے پاس 1000، مالدار قسم کے ہو تو اس کے پاس تو 2,000 بکریاں 2,000 بکریاں ان کے پاس ہوتی تھی۔ یہ تو افراد ہے، اگر افراد کی اتنی بکریوں کا اندازہ کریں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گے، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں۔ اب پھر ان بکریوں کے بالوں کا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، گن سکتا ہے کیا؟ بتائیے، ایک بکری کے بال کا گننا ہمارے تصور میں نہیں، ہمارے بس سے باہر ہے۔ ایک بکری چھوڑ دیجئے، آپ اس کے منڈے پہ جتنے بال ہے اس کو گن لیجئے، وہ بھی چھوڑ دیجئے کان کے، اب اور ذرا نیچے ہم آئے ہیں تو کسی کی پیشانی پہ کتنے بال ہیں وہ بھی ہم گن نہیں سکتے، اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں قبیلے بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان پوری بکریوں کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے بقدر اللہ کے تعالیٰ اس رات میں امت کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ آج کی رات کیا ہے؟ مغفرت کی رات ہے۔ ہم سے جو بھی گناہ ہوا ہے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں ہمیں معافی مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہیں، اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہیں، اللہ تعالیٰ بے انتہا معاف فرمانے والے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑا مقام ہے ان کا تصوف میں، اولیاء اللہ میں بہت بڑا مقام ہے حضرت ذوالنون مصری کا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بچھو بہت تیزی سے بھاگے بھاگے آ رہا ہے اور وہ دریا میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ دریا میں اگر بچھو اگر پانی میں جائے گا تو جی نہیں پائے گا، مر جائے گا۔ بچھو اگر پانی میں جائے تو جی نہیں پائے گا، مر جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ تو پانی کی طرف بھاگ رہا ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بھئی کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے مصلحت ہے، حکمت ہے، یہ اسی لیے بھاگ رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے ہو لیے، اس کے پیچھے چلتے چلتے دریا میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پہلے سے ایک تانبیل، ایک کچھوا وہاں پہ موجود ہے، ہمارے یہاں پہ تانبیل کہتے ہیں، تو کچھوا وہاں پہ موجود ہے۔ تو وہ کچھوے کی پیٹھ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب کچھوا اسے لے کر کشتی کی طرح اسے لے کر ایک دریا سے دوسرے دریا کی طرف جا رہا۔ انہوں نے بھی اپنے پینچے اوپر کیے اور اس دریا میں جو ہے اپنے قدم رکھ دیے کہ دیکھیں اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ اور عجیب و غریب چیز ہے کہ وہ گیا اور کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا اور وہ کچھوا اب اسے لے جا رہا ہے۔ تو وہ ایک دوسرے دریا کے کنارے پہ پہنچا، دریا کے کنارے پہ پہنچے، یہ بھی پیچھے پیچھے تھے، دیکھا تو وہاں پہ وہ دوسرے دریا کے کنارے پر وہ بچھو اتر گیا، پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگا، تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پینچوں کو اٹھائے، اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے
درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک خطرناک قسم کا اژدہا پنکھ کھولے اس کو ڈسنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اچانک سے یہ بچھو آتا ہے اور اس اژدہے پر وار کر کے ایک ڈنک مار کر کے اس کو بھگا دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، پھر اپنے راستے کی طرف واپس چل پڑتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور جا کے اس نوجوان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں اٹھو نوجوان، تم کون سے اللہ کے ولی ہو؟ کہ اللہ تم تو سوئے ہوئے ہو اور تمہارا اللہ تمہاری جاگ کی حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن اٹھانے کے بعد پتا چلا کہ اس کے منہ سے تو شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ اس کے منہ سے کس کی بدبو آ رہی ہے؟ شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ جیسے ہی شراب کی بدبو آئی تو انہوں نے اس کو قریب بٹھایا اور بٹھا کے کہا یہ دیکھو یہاں سانپ مرا ہوا ہے، ابھی ابھی یہاں بچھو کے قدم کے نشان بھی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جس کی وجہ سے آج تمہاری جان بچ گئی۔ یہ دیکھتے ہی اس شرابی کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے اور اپنی شراب سے سچی توبہ کر کے وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ کتنے ایسے حادثے ہوں گے بھائی جو ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں؟ کیا کچھ غفلتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی؟ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، اچانک غفلت ہو جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے باقاعدہ کہ اگر اس وقت میں اگر ہم بے اختیاری طور پر غیر اختیاری طور پر اپنی گاڑی کو نہ پلٹاتے تو شاید کوئی حادثہ ہو جاتا۔ اختیار سے ہم گاڑی نہیں پلٹا رہے ہیں، ایک عجیب و غریب قدرت اور وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ انسان کے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں وہ اس کی عین موقع پہ مدد فرماتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ تو شرابیوں کی اور بڑے بڑے گنہگاروں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ بتائیے کتنے گناہوں کے باوجود اللہ ہم کو کھلا بھی رہا ہے، اللہ ہم کو پلا بھی رہا ہے، اللہ ہم کو عزت کے لباس پہنا بھی رہا ہے۔ یقین مانیے ہم میں سے کسی کی بھی حقیقت اگر اتنے بڑے مجمع کے سامنے آ جائے تو کوئی ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ جو عزتیں کی جا رہی ہیں، یہ عزتیں تو دور، منہ بھی نہیں لگایا جائے گا، بات بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے ان پر اپنا، اللہ رب العزت ستار العیوب ہونے سے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے جس کی وجہ سے عزتیں دے رہا ہے اور عنایتوں سے نواز رہا ہے۔ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے بندے ہیں اللہ سے دور، اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور، اللہ کے عشق سے دور، نبی کی سنت پر عمل کرنے سے دور، نبی کی تعلیمات سے دور۔ یاد رکھیے آج کی رات مغفرت کی رات، میں نے کہا تو جس نے جو گناہ کیا ہے آج کی رات میں توبہ کرے۔ گناہ انسان سے نہیں ہوگا تو کیا فرشتے سے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے انسان کو گناہوں کا پتلا بنایا ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے بھائی، ایک خطا غلطی اور ایک بھول۔ جو انسان یہ دو چیزیں نہیں کر رہا وہ انسان نہیں ہے۔ جس سے بھول نہیں ہوتی وہ انسان نہیں ہے، جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ انسان نہیں ہے۔ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام وہ واحد ہستی ہیں جو معصوم عن الخطا تھے، جن سے گناہ کا سرور نہیں ہوتا تھا۔ اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام گناہوں سے پاک تھے، معصوم عن الخطا، یعنی گناہ تو چھوڑ دیجئے، گناہ کا تصور بھی نہیں تھا۔ اور ایک اور قیمتی موتی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے صحابہ محفوظ عن الخطا تھے، صحابہ محفوظ عن الخطا تھے، انبیاء معصوم عن الخطا۔ آج جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے، وہ اہل السنت والجماعت میں سے نہیں ہے، وہ اسلام کے عقائد پر کھڑا نہیں اترتا کیونکہ وہ صحابی رسول کی توہین کر رہا ہے۔ یاد رکھیے ہم نہ نبی کی توہین برداشت کریں گے نہ نبی کے صحابی کی توہین برداشت کریں گے۔ ہم ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے،
اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان سے کوئی بغض نہ رکھے، فمن احبہم فبحبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت ہونے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض ہونے کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھے گا۔ تو بتائیے کسی کے دل میں خواہش ہے کہ وہ نبی سے بغض رکھے؟ اگر ہے خواہش تو صحابہ سے بغض رکھو، یہ علامت ہے نبی سے بغض کی، یہ علامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ ہونے کی۔ اس لیے ہر صحابی ہمارے سروں کا تاج ہے، ہر صحابی حضرت، یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ، بہت ساری باتیں منتشر طور پر میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں آپ کے سامنے سناتا جا رہا ہوں، بہت قیمتی باتیں ہیں، شاید میں سوچ کے نہیں بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کی طرف اور طلب سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، اس لیے اس کو بڑی سنجیدگی سے سنیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلافت بنو امیہ کے بہت زبردست فرما رواں حکمران، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5ویں خلیفہ راشد ہے۔ کون سے 5ویں؟ حضرت ابو بکر اول، حضرت عمر دوم، حضرت عثمان سوم، حضرت علی چہارم، اس کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت امیر معاویہ کا جو دور تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، اختلافات کی وجہ سے علماء نے اس کو شامل نہیں کیا، محدثین نے شامل نہیں کیا، لیکن وہ امن جو خلافت راشدہ کے دور میں تھا، ان چاروں خلفاء راشدہ کے دور میں تھا، خلفاء راشدین کے دور میں، وہ امن حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں لوٹ آیا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا، شام میں سے ایک پیالے میں پانی پیتے تھے لیکن بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، اچانک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کر دیا تو فرمایا آج عمر ابن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی، آج عمر ابن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی۔ اتنے زبردست عادل حکمران، منصف حکمران، کیا بتائیں ہمارے یہاں تو اکاؤنٹ کا معاملہ، پیسوں کے معاملے میں تو مسلمان کا کوئی حساب ہی نہیں رہا، پیسے لینا آ رہا ہے دینا نہیں آ رہا، قرض لینا آ رہا ہے واپس کرنا نہیں آ رہا، کسی مسلمان کو قرض دینا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ کسی کافر کو دینا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بن گیا۔ آج کوئی مسلمان کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں، باقی سب سے آپ کو قرض مل جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ٹھگاتے بہت ہیں، تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، ارے میں آپ کے پیسے لے کے بھاگ جا رہا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، کیا میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ وہ سب باتیں آپ رہنے دیجئے، لیکن آپ نے جو تاریخ بتائی تھی اس تاریخ کے حساب سے آپ نے پیسہ کیوں نہیں لوٹایا؟ میں اس پہ ایک اور واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے انصاف کرنے والے تھے کہ خلافت کی باغ دور سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان کے دور میں اسلام تقریباً 56,000 مربع میل پر، نہیں 1,00,000 مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں خلافت راشدہ ہی میں تو 61 تک پہنچ چکا تھا، اس کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ کے دور میں بہت پہلا اسلام، بہت زمین یعنی اللہ کی زمین پر اسلام کا کلمہ جاری ہوا۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں 1,00,000 مربع میل پر، یہ جو کلومیٹر ہوتا ہے نا اس سے بھی کچھ بڑھ کے ہوتا ہے میل، اس سے بھی کچھ بڑھ کے ہوتا ہے، 1,00,000 مربع میل پر اسلام پھیلا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت کتنی بڑی تھی، لیکن انصاف کا یہ عالم تھا کہ اپنے خزانچی کو، اپنے خازن کو، ٹریزرر کو، جو اکاؤنٹ مالیات کا جو وزیر فائنانس ہے، وزیر مالیات ہے، اس کو بلا کے کہتے ہیں عید کی شب کو کہ میرے گھر میں
میرے بچوں کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، 1 مہینے کا اگر مجھے پہلے تنخواہ مل جائے گی تو میں عید کے موقع پہ اپنے بچوں کو کپڑا سلوا دوں گا۔ اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے خلیفہ، لیکن حالت یہ ہے کہ گھر میں اپنی اولاد کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی کیا دور تھا۔ خزانچی نے سوال کیا، ٹریزرر نے سوال کیا کہ اے بادشاہ، اے امیر المؤمنین، آپ مجھے دستخط لکھ کے دے دیجئے کہ کل تک اگر آپ زندہ رہیں گے، میں 1 مہینے تک اگر آپ زندہ رہیں گے تو میں آپ کو ابھی 1 مہینے کا دے دوں گا ایڈوانس۔ انہوں نے کہا اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے گھر آئے، اپنے بچوں کے سامنے آنسو بہائے اور کہا کہ بیٹا دیکھو، مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، میں اپنی موت کے وقت اپنے اوپر کوئی ذمہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دو، تمہارا باپ تو تمہیں اچھے کپڑے عید کے دن بھی نہیں پہنا سکا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ہی واقعہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایک مرتبہ عید کے دن نماز پڑھ کے گھر میں تشریف لائے، بچیاں موجود ہیں، بچیاں سامنے نہیں آ رہی ہے۔ اب تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ بھائی بچیوں کو بلاؤ، اپنے باپ سے ملے عید۔ کیا باپ سے بھی پردہ شروع ہو گیا ہے؟ باپ کے سامنے بھی کیوں نہیں آ رہی؟ باپ کے سامنے تو آنا چاہیے، عید کے دن سلام کرنا چاہیے، مبارکبادی دینی چاہیے، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو فرمایا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو روٹی اور پیاز کھا کے ہم نے آج اپنا عید کا دن گزارا ہے، اور صبح کا ناشتہ روٹی اور پیاز سے ہوا ہے، پیاز کی وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے وہ آپ کے سامنے آنے سے حجاب کر رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کیا لوگ تھے، کیا خوف خدا تھا ان کے اندر۔ ایسی مجبوریاں اور ایسی حالت سہنے کے باوجود بھی اپنی رعایا پر ظلم نہیں کیا، ان کا پیسہ نہیں ڈبایا، ان کا پیسہ نہیں کھایا، ان کے مال میں سے 1 بھی روپیہ اپنے لیے نہیں لیا۔ میں آپ کو کیا کیا اسلامی تاریخ کے قصے سناؤں، کیا کیا ہسٹری کے واقعات بتاؤں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت واقعات ملتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ اگر ایک پلڑے میں عمر ابن عبدالعزیز کی ساری زندگی کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاد میں نکلنے والے گھوڑے کی ٹاپ سے اچھلنے والی دھول کو رکھ دیا جائے، تب بھی برابری نہیں کی جا سکتی۔ وہ صحابی ہیں۔ واقعات میں نے اسی لیے سنائے ہیں کہ عظمت صحابہ سے ہم واقف ہوں۔ صحابی کی عظمت یہ ہے، اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دھول کو بھی رکھ دیا جائے تو برابری نہیں کی جا سکتی۔ اگر آج کے زمانے میں میں یہ کہوں کہ اگر ہم آج کے دور کے 1 ارب روپیے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، 1 لاکھ نہیں کہہ رہا ہوں، 1 کروڑ نہیں کہہ رہا ہوں، 1 ارب بلکہ 1 خرب روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 1 روپیہ صدقہ کرنے کے برابری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اخلاص ہم میں نہیں آ سکتا۔ وہ صحابی ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا، بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے آج آپ کے سامنے پھر ایک مضمون آپ کے سامنے اللہ نے دل میں ڈال دیا اور وہ کھل گیا کہ عظمت صحابہ سے ہم کو واقف ہونا، صحابی کی بہت عظمت کرنا ہے، صحابی کی بہت عظمت کرنا ہے، بہت عزت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نبی کی صحبت کی وجہ سے محفوظ عن الخطا تھے۔ یہ عقیدہ لکھ لیجئے آپ، اہل السنت والجماعت کے مضبوط عقیدوں میں سے ایک ہے۔ الغرض میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سنا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والے ہیں اور اپنے بندوں کی بے حساب مغفرت کرنے والے ہیں اور بندوں کے توبہ کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا، کیوں اپنے پروردگار کے قریب نہیں آتا؟ تو آج کی رات توبہ کی رات بنا لیجئے۔ آج کی رات کیسی بنا لیجئے؟ توبہ کی رات۔ اللہ تعالیٰ جب شرابی کی مغفرت کر سکتا ہے تو نمازی کی مغفرت نہیں کرے گا، نمازی کی مغفرت نہیں کرے گا، زکوٰۃ ادا کرنے والے کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ ضرور مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ آج کی رات میں تو سچی پکی توبہ کریں اور عزم کر لیں کہ وہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اس پہ ایک اور واقعہ حجاج ابن یوسف کے زمانے کا، آپ کو سچی توبہ کی طرف کیسی ہوتی ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ حجاج بن یوسف کعبے کا طواف کر رہا تھا، بڑا خلافت بنو امیہ ہی کا، بنو عباسیہ کا بہت ظالم فرما رہا، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، علماء کو، اولیاء کو، اور بہت سارے مسلمانوں کو، بے حساب مسلمانوں کو ظلم کر کے قتل کیا۔ حجاج بن یوسف، تاریخ اس ظالم کو فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی زبان کا پکا تھا، لیکن جو بولتا تھا وہ کرتا تھا، جو بولتا تھا وہ کرتا تھا۔ اس زمانے کے ظالم بھی اپنی زبان کے پکے، اس زمانے کے نمازی بھی اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں۔ کیا بتائیں اور کیا اپنے آپ پہ افسوس کریں، اور شرم سے ڈوب مر جانے کا مقام ہے کہ ہمارے نمازی، ہمارے بڑے بڑے جبے قبے پہننے والے، بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے، بڑے بڑے دستار اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے بھی آج اپنی زبان کے اور اپنی قول کے پکے نہیں ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو حجاج بن یوسف نے طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نابینا تھا، چار چکر طواف کے ہو چکے تھے، اور وہ حجاج بن یوسف کے بازو کھڑے ہو کر طواف کر رہا تھا۔ اللہ میرے کو 2 آنکھیں دے دو، اللہ میرے کو 2 آنکھیں دے دو، مجھے بینا کر دو، مجھے یہ میرا نابینا پن دور کر دو، مجھے آنکھیں دے دو۔ چوتھے طواف میں حجاج اس کو روکا اور بولا کہ اگر 7 طواف مکمل ہونے پر اگر تیری آنکھ نہیں لوٹ آئے گی، تیرا سر قلم کر دوں گا، تیری گردن مار دوں گا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ کون بول رہا ہے؟ حجاج۔ وہ کیسا ہے؟ اپنی زبان کا پکا، جو بولے گا وہ کیا کرے گا؟ 110% کر کے رہے گا۔ تو اب جو ہے ایک دم حالت بدل گئی، اب اللہ سے اور تڑپ اور طلب کے ساتھ مانگ رہا ہے، اے اللہ میرے کو 2 آنکھیں لوٹا دیجئے ورنہ یہ میری جان بھی لے لے گا۔ تڑپ سے طلب سے رو رو کے 7 چکر مکمل ہونے پر اللہ نے اس کو بینائی لوٹا دی، اللہ نے اس کو بینائی لوٹا دی۔ پھر اس کے بعد بڑا خوشی سے جھومتا کھیلتا حجاج کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو میری آنکھیں لوٹ آئی ہے، میں بینا بن گیا ہوں اور تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ حجاج نے کہا ہاں یہی بتلانے کے لیے میں نے تم سے یہ کہا، پہلے جس طرف سے تم مانگ رہے تھے ایسے 70,000 طواف کر لیتے تمہیں تمہاری آنکھیں نہیں ملتی، آخری 3 طواف میں جس جلب سے تم نے مانگا اللہ نے تم کو عطا کر دیا۔ تو آج کی رات جو دعا مانگنا ہے وہ ایسی نہیں مانگنا ہے شروع کے 4 طوافوں والی، بلکہ ایسی مانگنا ہے اخیر کے 3 طوافوں والی کہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کا مغفور لوگوں میں نام شامل کر دیں۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک ارادہ کر رہے ہیں نا کہ آج کی رات ہم توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ بھی کیسی کریں گے؟ پکی توبہ کریں گے۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ عزم مصمم کا نام، عزم مصمم کا نام، خدا کے دربار میں پڑے جانے کا نام، خدا کے دربار میں پڑے جانے کا نام وہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اس پہ ایک اور بات ذہن میں آئی، مضمون لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن جو باتیں آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دل میں دماغ میں ڈال رہے ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں جن سے بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محلے کا واقعہ نقل کیا ہے۔ علامہ ابن قیم بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ایک کتاب زاد المعاد کے نام سے سیرت النبی پہ بہت مشہور ہے۔ علامہ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد یا ان کے استاد، دونوں میں سے ان دونوں کا استاد شاگرد کا ربط ہے۔
بہت اتھینٹک مانے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں جن 2 ہستیوں کو فالو کیا جاتا ہے وہ 2 ہستیوں میں سے ایک علامہ ابن قیم ہے۔ علامہ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ، بڑے بڑے ہستیاں ہیں یہ اپنے دور کے۔ اختلافات ہر دور میں رہے، ہر بڑے آدمی کا کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اپنے علم کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، اختلاف میں تعصب پیدا کر لینا غلط بات ہے۔ حضور کے دور میں بھی اختلاف تھا، صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، ایک صحابی حضور کے ایک اور طریقے سے نماز پڑھتے تھے، ایک صحابی حضور کے ایک اور طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ اختلاف بری بات نہیں، لیکن اپنے ہی طریقے پہ مصر ہو جانا غلط ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ میں اپنے گلی کے کوچے پہ ٹھہرا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ماں اپنے بچے کو بہت مارتی پیٹتی، بال پکڑ کے اس کو گھر سے باہر نکال دی۔ بولا کہ میری نافرمانی کرتے ہو اور میرے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہو، مجھے اس بات پہ شک ہے، مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ تم میری اولاد ہو، میں تمہاری ایسی اولاد کو پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، جاؤ نکلو گھر سے۔ نکال دیا گھر سے، بال پکڑ کے باہر کر دیا۔ بچہ بھی اپنی ماں سے، ماں تو ممتا والی ہوتی ہے نا، ماں تو بے انتہا محبت والی ہوتی ہے، ماں تو باپ سے چرا کے بیٹے کی حمایت کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ سب شرارتیں باپ سے چھپا کے رکھتی ہے کہ بچے کی شرارتیں باپ کو نہ معلوم ہو، لیکن یہاں کیا کر رہی ہے ماں؟ اپنے بچے کو بال پکڑ کے گھر سے باہر دھکے مار کے نکال دیا۔ وہ بچہ کچھ 10-12 سال کا تھا، روتا 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 پہلے تو دروازہ کھٹکھٹایا، امی نہیں کروں گا، امی نہیں کروں گا، دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو۔ لیکن ماں نے کہا تھا تم نے نافرمانی کی ہے، تمہاری بات نہیں سنی جائے گی۔ تربیت دیکھیے آپ، تربیت دیکھیے آپ۔ آج مائیں اپنی اولاد کو بے وجہ کے پیار اور لاڑ میں خراب کر رہی ہیں۔ یہ بات شاید کڑوی لگے لیکن حقیقت پہ مبنی ہے۔ بے وجہ کے لاڑ، شرعی نہیں، بے وجہ کے لاڑ اور پیار پہ اپنی اولاد کی عاقبت خراب کر رہی ہیں۔ بے ادب ہو چکے ہیں بچے، کسی کو سلام نہیں کرتے، لیکن ماں کوئی پوچھتی ہے بیٹا تم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ ارے نہیں کرنا، انہوں کرے ہمارے کو سلام۔ یہ مزاج آ گیا، اس لیے تربیت ختم ہو گئی، تربیت نہیں کر رہی والدین۔ میں آپ کو کیا کیا اس پہ آپ کو سناؤں۔ ہمارے پاس المیہ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو شادی کی عمر تک بچیوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو ادب نہیں سکھاتے، ان کو کھانا پکانا نہیں سکھاتے، ان کو اخلاق نہیں سکھاتے، ان کو تربیت نہیں سکھاتے، بچوں کی پرورش کیسی کرنا وہ تک نہیں سکھاتے۔ ایک ڈگری حوالے کر دیتے ہیں، وہ ڈگری اولاد کے حقوق کیا ہے وہ تھوڑی بتائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی گھر میں والدین تربیت کریں۔ بچی ہو تو ماں تربیت کرے، بچہ ہو تو باپ تربیت کرے۔ اسکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ میں کہتا ہوں مکتب کے بھی رحم و کرم پر نہ چھوڑے، والدین ذمہ دار ہیں، والدین اس بات کی فکر کرے۔ اس لیے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے، صحیح تربیت دے۔ تو وہ ماں کی تربیت بڑی مضبوط تھی، گھر سے دھکا مار کے باہر نکال دیا، بیٹے کی اتنے اصرار کے بعد بھی دروازہ نہیں کھولا۔ اب کیا کرتا بیچارہ، روتا 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 گلی کے کنارے پہنچ گیا، وہاں پڑا رہا، بہت دیر تک گلی کے کنارے ٹھہرا رہا۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ پھر واپس آیا، الٹے قدم واپس آیا، الٹے قدم واپس آ کے وہیں اس کو پتا چل گیا تھا کہ میری ماں دروازہ نہیں کھولے گی۔ دوبارہ واپس آنے کے بعد ایک بار بھی کیواڑ نہیں کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، گھر کے دروازے کی دہلیز پہ سر رکھ کے سو گیا، سر رکھ کے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں کسی کام سے دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ وہیں پڑا سو رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں لال ہیں اور حالت تھکی اور خستہ ہے۔ لیکن ماں کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ اس نے نافرمانی کی تھی۔ ایسے ہی بال پکڑ کے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے نافرمان تو میرے گھر سے دفع کیوں نہیں ہوا، چلا کیوں نہیں جاتا یہاں سے۔ بہت آنسو آئے اس بچے کے، لیکن اس بچے کے دل میں ایک بات آئی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا امی میں گھر سے چلا تو گیا تھا، میں گلی کے کوچے تک تو پہنچ چکا تھا،
گلی کے کنارے تک تو پہنچ چکا تھا۔ وہاں میں نے سوچا شاید کسی سے مانگ کے اپنا گزارا کر لوں، کسی کا غلام بن کے میں اپنی زندگی گزار لوں، کسی سے پیسے پوچھ کے میں اپنا گزارا کر لوں۔ لیکن امی مجھے وہاں جانے کے بعد یہ خیال آیا مجھے کھانا مل جائے گا، مجھے پانی مل جائے گا، مجھے کپڑا مل جائے گا، رہنے کے لیے مکان مل جائے گا، لیکن ماں کی ممتا نہیں ملے گی، اس لیے پھر واپس آ گیا۔ ماں یہ سننا تھا، بچے کو زور سے کھینچ کے سینے سے لگاتی ہے اور یہ کہتی ہے بیٹا بس یہی چاہت تم سے میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اے آپ بتائیے اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں نا، اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے نا، اللہ تو معاف کر کے جتانے والے بھی نہیں ہیں، اللہ تو معاف کر کے نام اعمال سے ایسا مٹا دینے والے ہیں کہ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوگی۔ ایسے کریم اللہ